تو یہ نہیں دیکھتا کون بغل میں کھیل رہا، کون کھانا کھا رہا، بچے کیا کر رہا، نہیں، اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کی منزل پر ہوا کرتا ہے۔ ایسے فرمایا کہ جب تم دنیا میں رہو یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کر رہا، بلکہ تم اپنی فکر کرو کہ مجھے مر کر کے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس لیے میں اس سے پہلے میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، میں اپنے رب کو منا لوں گا، ورنہ پھر اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا بھروسہ اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، اور یاد رکھیے گا موت سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، موت سے پہلے کوئی میسج نہیں آتا کہ جناب والا تیاری کر لیں، آپ کے زندگی کا ٹائم مقرر ہو چکا، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ بیلنس کراتے ہیں نا، کئی ٹیلی کام کمپنیوں کی سم پہ ریچارج کراتے ہیں، جیو، ایئرٹیل، وی آئی، ووڈافون آئیڈیا، جو کچھ ہے، تو بیلنس کے ختم ہونے سے 3 سے 4 دن پہلے میسج آتا ہے، ڈیئر کسٹمر آپ کا جو بیلنس ہے وہ فلاں تاریخ کو فلاں بج کے فلاں منٹ پہ ختم ہو جائے گا، اگر آپ سیواؤں کا آنند لینا چاہتے ہیں تو پھر فوراً ریچارج کریں، ورنہ پھر آپ کی ساری سیوائیں استھگت کر دی جائیں گی، بند کر دی جائیں گی۔ مگر موت سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، موت سے پہلے کوئی میسج نہیں آتا، ہاں البتہ کچھ نشانیاں ضرور ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کی دوستی تھی حضرت ملک الموت سے۔ ملک الموت کون؟ جو بندوں کی روح کو نکالتے ہیں۔ قرآن پاک پارہ نمبر 21 سورہ حامیم سجدہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے حبیب آپ فرمائیے تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہو۔ تو ملک الموت ہماری روح کو نکالتے ہیں، تو اس نبی کی دوستی حضرت ملک الموت سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہمیشہ حضرت ملک الموت ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ملک الموت یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملک الموت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں یا میری روح کو نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا نہیں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، روح کو نکالنے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس واقعے کو امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشف القلوب میں نقل فرمایا، میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ کی روح کو نکالنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت سنیے، آپ جب میری روح کو نکالنے کے لیے آئیے گا تو اس سے پہلے مجھے کچھ پیغام دے دیجیے گا تاکہ میں دنیا سے جانے سے پہلے رب کی بارگاہ میں کچھ نیک اعمال کروں۔ حالانکہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی سے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ ان سے لغزشیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام سے لغزش ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے ہلکی سی بھول ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تو تعلیم امت کے لیے کہا تھا نا، تو حضرت ملک الموت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آؤں گا تو آپ کو کچھ میسج دے دوں گا، کچھ پیغامات دے دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ وقت آپ کا پورا ہو گیا، میں آپ کی روح کو نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا کہ حضور، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آنے سے پہلے مجھے کچھ نوٹیفیکیشن دیں گے، کچھ مجھے میسج دے دیں گے، کچھ پیغام دیں گے، مگر عجیب بات ہے کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو حضرت ملک الموت نے فرمایا اے نبی سنیے، میں نے آپ کو 3 میسج بھیجا تھا، آپ کے پاس 3 سندیشہ بھیجا تھا، آپ کے پاس 3 پیغام بھیجا تھا، وہ یہ کہ آپ کے داڑھی اور آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا جو جسم ہے وہ جھک گیا تھا، پہلے آپ سیدھے چلا کرتے تھے مگر ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے وہ جھک گیا تھا، نمبر 2۔ اور نمبر 3، آپ کے جسم میں جو طاقت تھی وہ طاقت ختم ہو گئی۔ اے یعقوب علیہ السلام سنیے، ہر شخص کے پاس میرے یہ 3 پیغامات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پیغام نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ ذرا غور کر لیں کہ ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں کہ نہیں۔ اگر 40 پلس ہے آپ حضرات میں سے کوئی، تو بے شک داڑھی کے کچھ بال بھی سفید ہو گئے ہوں گے، سر کے کچھ بال بھی سفید ہو گئے ہوں گے۔ پہلے جو طاقت تھی 20 سال کی عمر میں، وہ طاقت اب آپ کے جسم میں نہیں رہی، وہ توانائی
وہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں اب نہیں رہی. البتہ جو نوجوان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جوانی میں نہیں انتقال کریں گے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ صبح میں نکلتا ہے بائک لے کر کے، اپنی ماں کو یہ آرڈر دیتا ہے کہ ماں شام تک میں آؤں گا، فلاں ڈش بنا کر کے رکھنا، اور ڈش بھی تیار رہتی ہے. ماں بھی انتظار کرتی کہ میرا بیٹا اب آئے گا اب آئے گا. مگر افسوس کی بات ہے کہ شام میں اس کا بیٹا تو ضرور آتا ہے مگر زندگی کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اس کا جسم آیا کرتا ہے. دنیا نے ایسی نگاہوں نے دیکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نوجوان جوانی میں نہیں مریں گے، بلکہ مرنا سب کو ہے. ہر شخص کو اپنی زندگی کا وقت مقرر ہے. جب موت کا وقت آئے گا تو یہ وہ ملک الموت فرشتے ہیں جو 1 روپے گھوس بھی نہیں لیتے، 1 روپے رشوت بھی نہیں لیتے. یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی مقرر وقت پر ہماری اور آپ کی روح کو نکال دیں گے. ہو سکتا ہے ہم اس مجلس سے باہر بھی نہ نکلنے پائیں کہ ہماری